ایک صاحب آئے شہزادہ جان، میرا خیال یہ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، جو کرسچن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے لیکن حرکتوں سے کرسچن نہیں لائے تھے. ہاں جی شہزادہ صاحب. السلام علیکم جی. ہاں جی وعلیکم السلام. آپ کرسچن ہی ہیں؟ ایسے تو نہ کہو کہ کرسچن نہیں لگتے یار. میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مولد نہیں ہیں. ایسے تو نہیں بات. نہیں مجھے شک ہے نا، مجھے شک ہو رہا ہے نا، مجھے لوگوں نے بتایا. اس طرح تو پھر مجھے بھی شک ہے. کوئی بات نہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ کو شک ہوتا ہے لوگوں کو شک. چلو ٹھیک ہے، یہ لو میں کرسچن. آپ تو پتا چل رہا ہے نا آپ کو. اچھا چلیں آپ کرسچن ہیں. اچھا تو چلو یہ تو مان گیا. مجھے نہیں پتا مانا کیا، آپ کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا، ٹیٹو تو نہیں ہوا ہوا یہاں کہ میں کرسچن ہوں، مجھے نہیں پتا. تو پھر آپ مانے نا. ہاں I'm going by that، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ تھیولوجیکلی اتنی انکنسسٹنٹ ہے کہ آپ سن لیں یار. آپ بولتے آپ پورا آرگیومنٹ نہیں سنتے. پچھلی دفعہ بھی مجھے آپ کو نکالنا تھا. بارے میں آرگومنٹس آپ بناتے جا رہے ہو. میں نے تو آپ کو کبھی غلط نہیں آرگومنٹس میں سوچا کہ آپ بڑے غلط بندے. میں نے تو نہیں کہا. آپ کہہ لیں. آرگیومنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ کو ٹٹولا جاتا ہے، آرگیومنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا بات سچ ہے کیا بات غلط ہے. تو آرگیومنٹ کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے تھیولوجیکلی آرگیومنٹ اتنا بھونڈا ہے کہ یہ ذہن میں نہیں آتی بات کہ ایک بندہ کرسچن ہو. کرسچن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں رسول اللہ کو آخری نبی یا نبی نہیں مانتا. یہ کرسچن ہونے کا مطلب ہے. نو یار نہیں، آپ اس طرح سے نیگیٹو تھاٹس جو ہے یہ کیوں سپریڈ کرتے ہیں؟ تو کرسچن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نبی ہیں. سب کو مانو یار. سب جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، جو تو ان کی تو شریعت ڈیفرنٹ ہے. جن شخصیات کے پیچھے لوگ جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو بھی مانتے ہیں آپ؟ مرزا غلام قادیانی کو بھی مانتے ہیں آپ؟ لازمی بات ہے، ان کے بھی لوگ ہیں دنیا. نہیں لیکن آپ ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کو نہیں. تعلیمات اگر وہ میری بائبل کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں بھی ان کی ایکسیپٹ کروں. نہیں لیکن وہ مسلمان تو نہیں کرتے. ان کے لیے لکھا ہوگا. نہیں لیکن مسلمان تو نہیں نہ کرتے. رسول اللہ تو نہیں نہ کرتے. رسول اللہ تو آئے ہی. جو مسلمان اویئرنس رکھتے ہیں اس بارے میں وہ کرتے ہیں. نہیں مسلمان نہیں کرتے یار. سر آپ کو یہی میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ کو تھیولوجی کا پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو تھیولوجی کا پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نیا پیغام بھیجا. یہ ہے اسلام کا مقصد. اس کا مطلب کیسے آؤٹ ڈیٹ ہوگی کہ نبیوں کا ذکر بائبل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. ہاں لیکن وہ میسیج خراب ہو گیا نا. وہ میسیج خراب ہو گیا نا. وہ یہ اسلام کا دعویٰ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اچھا یہ سگریٹ نہ پیے پلیز. اچھا پلیز یا تو کیمرہ بند کر لیں یا سگریٹ نہ پیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے مطلب روحانی طور پر مسیح نے مجھے روحانی طور پر تیار کیا ہے. جسمانی طور پہ انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے. تو ایک شخصیت آئی جس کا نام حضرت محمد ہے. اس نے جسمانی طور پہ آپ کو اپنے دائرہ عوام میں رہنے کی تلقید کی یا تعلیم دی یا جو بھی آپ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو جسمانی طور پہ مسلم جو ہیں یہ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے کہ روحانی طور پہ. دیکھیں مجھے مسیحیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے لازمی ہے کہ کرلی کر کے آنا ہے تو دعا کرنی ہے. مسیحیت میں مجھے یہ نہیں کہا گیا. مسیحیت میں مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. مجھے مسیحیت میں یہ نہیں کہا گیا. مجھے کھلے عام اس نے کہا کہ بس آؤ دعا کرو چلے جاؤ. جو بھی آپ کی جسمانی غلاظت ہے یا جسمانی جو بھی ہے اس کو میں صاف کرنے والا ہوں. یہ تعلیم ہے. اب اسلام میں جو تعلیم دی گئی ہے میں جو اپنے دیکھتا ہوں اپنے ذہن سے یہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے جسمانی طور پر آپ صبح اٹھیں 5 دفعہ نماز پڑھیں. آپ نے وضو لازمی کرنا ہے. آپ نے مطلب اور بھی رسم و رواج ہیں جو اسلام میں حضور نے مسلمز کو دی ہیں. میں اگر اسلام میں جاتا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو بڑا مشکل سا دیکھوں گا کہ یار اتنا کام کرنا ہے. لیکن ایک مسلم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے مطلب اگر میں آتا ہوں مسلم میں تو مجھے 5 وقت کے لیے نماز پڑھنی پڑے تو میرا تو دماغ جو ہے وہ چکرا جائے گا.
کہ میں بار بار صرف مسجد کے چکر میں رہنا اور دنیا کے کام نہیں. لیکن یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو جسمانی طور پر تیار کرتا ہے. جیسے آپ نے پچھلی دفعہ مجھے کہا تھا جی لونڈیاں رکھنا، غلام رکھنا، آپ نے کہا تھا نا یہ باتیں. دیکھیں لونڈیاں یا غلام، حضور کے بارے میں ایک بہت بڑی بات نا میں لوگوں سے سنتا ہوں اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے کہ ان کا جو بھی ذہن اور پلندہ ہے، جو بھی حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا ذہن اور پلندہ صرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ان کو سیکچولی نا بس صرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا ایسے تھا بندہ، یہ اتنی عورتیں اس نے رکھی ہوئی تھی. کوئی بھی بندہ، ایک میں نے آپ کی بات سنی تھی، آپ نے کہا جی ایک مرغا تو 4 مرغیاں بھی رکھیاں جاندیاں نے، تو وہ یہ میں نے سنی تھی بات، میں بڑا ہنسا. میں نے کہا یار دیکھو کیسی سوچ ہے ان لوگوں کی کہ ان کو سوائے سیکس کے اور کوئی ان کے بارے میں مطلب کوئی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر حضور نے 11 یا 12 شادیاں کی تھی تو آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو بائبل میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سلیمان کی بے شمار بیویاں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے داؤد کی بے شمار بیویاں تھیں جو اس نے رکھی ہوئی تھی. حرمے، جس کو حرمے کہتے ہیں، لائک جس ایسے ہی کوئی لفظ ہوتا ہے. تو میں بائبل میں شریعت میں پڑھتا ہوں تو یہ شریعت کے کانسیپٹ تھے. عورتیں رکھنا یا عورتوں کو، اور تو غلط ہے نا. مجھے آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھا. اتنی لمبی میں نے آپ کی بات سنی ہے. آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیکس کے پاس نظر نہیں آتا. بھائی اگر اس کے نظر اندر ہی نہیں آتا، انکل سن لینا آپ، انکل میں نے آپ کا لیکچر سنا نا بنا دیتے یار. میں نے آپ کا یار سن تو لیا کرو نظر نہیں آتی. او یار سن تو لیا کرو نا یار. آپ کی موٹر کیوں گھوم جاتی ہے؟ آپ سنتے کیوں نہیں جواب آگے سے؟ ابھی آپ کو نان سٹاپ سنا ہے میں نے. میرا خیال آپ کو بالکل بھی یا تو ادب و اداب کا نہیں پتا کہ کس طرح بات کرنی ہوتی ہے. یار ادب و اداب خدا نے سکھانے ہیں، سائنس نے تو نہیں مجھے ادب و اداب تو نہیں سکھایا نا خدا نے آپ کو. لگتا ہے نہیں سکھایا خدا نے آپ کو. آپ کو ڈائلگ کرنے کی سینس نہیں ہے. اب آپ نے بھی سنایا نا، آپ نے ادھر ادھر کی باتیں ماری. آپ نے اینڈ میں آپ کا مدعا یہ نکلا کہ بھائی ان کو سیکس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. اور بھائی ایک بندہ ہو، ایک نمونہ ہو جس کی ہم نے زندگی سے سیکھنا ہو، اس کے اندر ایک چیز بڑی جسے کہتے ہیں نا سٹیکنگ آؤٹ لائک اے سور تھم، یعنی ایک بڑے زخمی انگوٹھے کی طرح نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بھائی اس کے اوپر بات ہوگی نا. اب میری زندگی میں آپ کی کیا، اگر میری کوئی زندگی ہوگی، اگر کوئی دیکھے گا ہاں بھائی حارث سلطان کیا ہے، اس کی ایک چیز آپ کہیں گے نا وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ شاید اس کا لوگوں کا نہیں پتا ہوگا. وہ جی اس کے کوئی 2-3 دوست تھے اس کے نہیں پتا ہوگا. لیکن یہ لوگ ضرور کہیں گے ہاں وہ جو مذہبوں کے خلاف بڑا بولتا تھا، ٹھیک ہے نا، جو اس کی شخصیات کے بڑے بڑے پہلو ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. اسی طرح بھائی آپ کے جو نبی جتنے بھی ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے چھوڑ کے، حضرت محمد کی یہ جو سیکس کی باتیں یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ قصے کہانیاں مسلمانوں نے خود ہی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ ایسی چیزیں جو آج کل کے زمانے کے لوگوں کو یہ باتیں معیوب لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اب آپ نے اگر آپ کو پتا چل جائے حارث نے جی حرم میں رکھی ہوئی کوئی 10-12 لونیاں رکھی ہوئی ہیں، اور بھاڑ میں بھی حارث بڑا سچ بولتا ہے، تو بڑا میٹھا بولتا ہے، تو بوڑھی عورتوں کا انگلی پکڑ کے ان کی سڑک کراس کروا دیتا ہے، وہ بھی لونیاں رکھی ہوئی ان کے ساتھ تو خوب عیاشی کرتا ہے. یہ بات کی جائے گی. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ اور نہیں نظر آتا. اور آپ نے کیا باتیں کی، مجھے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی تھی، مجھے موت پڑ جانی تھی. تو کیا ہو گیا، لوگوں کو صبح 5 بجے اٹھتے ہوئے بھی موت پڑتی ہے روز، بیچاروں کو منڈے ٹو فرائیڈے کام پہ جانا پڑتا ہے، جو کام کرنا پڑتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوتے ہیں. کہ ان کو میں کہہ رہا ہوں مجھے اگر یہ کام کرنا پڑے ہاں آپ کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کی بات کر رہا ہوں نا کہ بھائی اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے. اگر آپ کو پڑ جائے تو اس کا مطلب آپ حقیقت سے دور اس لیے ہیں کیونکہ آپ 5 دفعہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے. مطلب آپ اسلام کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں نا. اگر مجھے حقیقت لگے گی، اگر مجھے یار آپ میرا خیال واقعی آپ مجھے لگتا ہے آپ کو آرگومنٹ کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مجھے میوٹ کرنا پڑے گا، مجھے میوٹ کرنا پڑے گا. آپ ایسے بدتمیزی کرتے ہیں نا، پھر آپ آ کے آرام سے صحیح طریقے سے بات کریں. یا تو اگر آپ نے ٹھٹا ٹوٹا لگانا تو میں آپ کا ٹھٹا زیادہ لگا لوں گا، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے کیمرہ بھی دکھا دیا، میں ٹھٹا مجھے واقعی بڑا زبردست آئے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو حق کا پتہ چل جائے تو کیا آپ اس حق کو اس لیے ٹھکرا دیں گے کہ یار مجھے 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑے گی تو میرے بیڑے غرق ہو جائیں گے. آپ سے میں نے پہلے جو منطقی بات کی تھی اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی جو اسلام ہے وہ پرانی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. یہ اسلام کا آپ بتاتے بیٹھ کے، یا تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے اچھی اچھی کہانیاں سن کے آپ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہو جاتا ہے تو چلو جی میں اچھی بات جا کے اس کے چینل پہ کر دیتا ہوں آگے. آپ کو اس کی تھیولوجی کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے.
اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے مذاہب آئے, پہلی کتابیں آئی, یہ اسلام کا نظریہ ہے, وہ اس وقت کے لوگوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کی اور مسیحیوں کی جو شریعت تھی, اور یہ بھی غلط اسلام کی سمجھ ہے کہ جو شریعت ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے رسول اللہ آئے اور انہوں نے اب اپنی شریعت نہیں دی, اور جن معاملات میں شریعت میں خاموش ہے اسلام, اس میں ہم یہودیوں کی شریعت سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بیسکس ہے تھیولوجی کا کانسیپٹ ہے. یہ آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے بات کریں گے, ایسے نہیں وہ پرچون والا ہو جی اور ساڑھے نبی بڑے چنگے سی, اس سے نہیں, کسی عالم سے بات کریں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا. آپ یہاں پہ آ گئے ایسے ڈیبیٹ کرنے آ گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں, کوئی ABC کا بھی نہیں پتا آپ کو. کھول دی آواز میری آواز کھولی ہے آپ نے؟ ہاں کھولی ہے تو آ رہی ہے نا آواز. اچھا, اب آپ دیکھیں, مجھے یہ نہیں آپ کی سمجھ آتی کہ آپ جو ہیں یہ جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں کہ جی انہوں نے منسوخ کر دی شریعت, انہوں نے منسوخ کر دی. کہاں پہ شریعت منسوخ کی ہے؟ قرآن مجید میں نے پڑھا ہے, میرے پاس ہے قرآن مجید, میں پڑھتا ہوں اس کو, اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو یہ چیزیں جو شریعت کی چیزیں جو میں اپنی بائبل میں دیکھتا ہوں, یہ میں قرآن میں دیکھتا ہوں. اور قرآن جو ہے وہ علانیہ یہ کہتا ہے کہ جو زبور اور توریت اور انجیل ہے, یہ جو ہے یہ ان کی حفاظت کے لیے میں خود ہوں. ان 4 کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ان کی حفاظت کرتا ہوں. تو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں جی بدلی گئی ہے؟ جی اس نے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ ہمیں اپنی طرف سے بنائی جا رہی ہے. کہاں لکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن یہ خدا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں قرآن میں. کہاں لکھی ہیں؟ قرآن کے بارے میں وہ بات ہے, وہ بات قرآن کے بارے میں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے, قرآن کی بات ہوتی ہے. کتابوں کی حفاظت کرنے والے کہاں لکھی؟ ان کتابوں کی حفاظت. حوالہ دیں, حوالہ دیں. کہاں لکھا ہے؟ حارث کی مسلمان ہے؟ نہیں پتہ نہیں ہے مجھے, یہ کیس عجیب لگتا ہے مجھے بھائی بتاؤ. اب آپ کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی تو آپ بتاؤ نا, حوالہ دو نا یار, کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے؟ آپ اسلام کو جانتے ہیں, آپ کو پتا؟ میں جانتا ہوں آپ سے, میں نے اسلام کے اوپر کتاب لکھی ہے, میں اسلام کو بہت بخوبی جانتا ہوں. آپ نے ایک بہت بڑا بھائی ہوائی فائر مار دیا ہے نا, تو مجھے حوالہ دے دیں, ابھی میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا. ہوائی فائر نہیں مارا, بتائیں حوالہ دیں. بچپن سے یار ہم سنتے ہیں یہ چیزیں. سنی سنائی ٹنی ہو آپ, اصل میں اب سنی سنا کے ٹنی ہو آپ. آپ نے جو باتیں سنی سنائی ہے نا, آپ لوگ وہ سنی سنائی, اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی کسی میں نے بھائی یار ایک سیکنڈ, بھائی کو چھوڑو, پھر مجھے آواز بند کرنی پڑتی ہے, ادھر ادھر کی کھچے مار رہے ہو آپ. اس لیے میں نے آپ کو کہا کسی کونے پہ جا کے کسی پرچون والے سے نہیں پوچھنا کہ ہاں جی اچھا اسلام میں کیا ہے تو وہ بتائے گا. میں نے آپ کو بتایا کسی عالم سے پوچھو, یہ علمی بات ہے. یہ یہاں پہ پان کا کھوکھا نہیں چل رہا کہ آپ آ گئے ہو جی ہم نے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. او بھائی اس کا یہ تو بچے کو پتا ہے, یہ تو جس کو اسلام کا جس نے پڑھا بھی نہیں نا ہوگا, یہ سنی سنائی بات کے بھی خلاف ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہی اس لیے لیا ہے کیونکہ پچھلی جو کتابیں تھی وہ بدل دی تھی انہوں نے اس وقت کے لوگوں نے. اور یہ تو ہر بچے کو پتا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے آگے اپنی باتیں ماری جا رہی. ایسی ہوائی فائر نہ کرو, اس کو ہوائی فائر ہی کہتے ہیں جس کا ریفرنس نہیں ہوتا. یا تو مجھے ریفرنس بتا دو قرآن کی کون سی سورت ہے, کون سی آیت ہے. وہ جس پان والے نے آپ کو بتایا نا, اس سے پوچھ کے ابھی فون کرو, اسے ٹیکسٹ میسج کرو کہ یار وہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, بتا دے گا وہ آپ کو. سر یہ بات نہیں ہے, آپ دیکھیں میرے نبی کا ذکر قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے. میرے نبی کو قرآن نے عظمت اور حشمت سے نوازا ہے. تو اس میں کیا؟ ہاں جی نہیں تو اس میں کیا؟ نہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں اس کی ریسپیکٹ کروں گا. ایسی چیزیں لکھی ہو سکتی میں اس کو کیوں کہوں کہ یہ غلط بات ہے یا جھوٹی باتیں لکھی ہوئی. اور قرآن کے یار کیا آدمی ہے, میں اس کو کیا بات کروں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پتا نہیں ہے, میں جب آپ سے فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا فیکٹ کی کیا بات ہے؟ میری کتاب کے اندر عیسیٰ لکھ دیں گے تو میری کتاب کی عزت کرنے لگ جائیں گے آپ. یار اب کیا پاگل آدمی ہیں یار. لازمی بات ہے, آپ میرے نبی کو کتاب کے اندر عیسیٰ مینشن ہے, میری کتاب کے اندر عیسیٰ مینشن ہے, اب اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ میری کتاب کو. نہیں عبادت نہیں کرنے لگ جاؤں گا, میں اس کو ریسپیکٹ دوں گا, اس کی باتوں کو میں کروں گا. ہاں اچھا, میری کتاب کے اندر لکھا ہوا عیسیٰ کا, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک کر رہا ہے. میری کتاب کے اندر عیسیٰ کی جس نے یسوع کے نام کو جلال دیا ہے نا, وہ میرے لیے ریسپیکٹ پہ ہے. وہ خواہ اسلام ہے, ہندوازم ہے,
बुद्धिज्म है। फिर आप पागल हो यार। यसू के नाम को जलाल ये दिया कुरान में कि कुरान कहता है कि हजरत ईसा भी और हजरत मरियम भी वो तो इंसान थे, वो तो खाना खाते थे, वो तो खाने के मोहताज थे। आप बताएं, आपका यसू तो वो तो खुदा है। तो खाना तो सारे नबी खाते थे। आपका खुदा ईसा तो खुदा नहीं। कुरान ने दलील ये बांधी है कि वो खुदा क्यों कर हो सकता है जो खुद खाने का मोहताज हो। बात को समझे कुरान क्या कह रहा है। वो देखें, वो उनका वो जो है सूरतुल अहद जो है उसमें उन्होंने मेंशन कर, सूरतुल अहद में उन्होंने मेंशन कर दिया कि अल्लाह का कोई मतलब नहीं है, ना बेटा है, ना उसका कोई हमसर है, ना कोई उसके साथ बैठने के काबिल है, मतलब वो वादा शरीक अल्लाह। ठीक है, तो मैं उस चीज को मानूंगा कि ठीक है वो मुसलमानों के ऊपर उतरा है, वो किसी बंदे को खुदा के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, वो नहीं कह सकते कि जी खुदा के साथ ये हस्ती जो है ये है। लेकिन जब बात आती है मेरे मजहब पे या मुझ पे बात आती है तो मेरे लिए तो नहीं, तो आपके बिलीफ के तो मुनाफी है कुरान की जो टीचिंग है, तो आप किस चक्कर में कुरान को डिफेंड कर रहे हैं? सर मुनाफी नहीं है। मुनाफी कैसे हो आप खुदा को यार ट्रिनिटी, आप ट्रिनिटी को मानते नहीं मानते? ईसाइयों को क्या कहा गया है कि इनको काफिर कह दो, इनको ये कह दो, इनको वो नहीं। ये इस्लाम कुरान में ये चीजें नहीं लिखी हुई। यसू खुदा का बेटा है कि नहीं? यसू खुदा का बेटा है कि नहीं? हाँ जी, मेरे ईमान के हिसाब से वो खुदा का बेटा। हाँ, तो बस कुरान इसकी तरदीद करता है, कुरान कहता है कोई नहीं है। कुरान करता है तो वो देखिए उनके लॉज जो हैं, हिंदुइज्म के लॉज अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, अकीदे के क्लेम अलग हैं। और ये क्लेम अलग है। ये ऐसे है कि मैं आपको कहूं कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है और आप कहने सूरज जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये उल्टे क्लेम उल्टे हैं। वो उसको फिर कैसे मान सकते हो आप? ये ड्रामेबाज यार। अच्छा मुझे चले, मेरा ख्याल आपने जिंदा रहना ना पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल से आपको जिंदा खुदा मुझे जिंदा रखने वाला है। हाँ, खुदा जिंदा रखने। जाओ जाके सड़क के ऊपर जाके ना कहना कि कुरान में गलत लिखा हुआ है कि ईसा जो है अल्लाह का बेटा नहीं है, ईसा अल्लाह का बेटा है। कहो जाके मस्जिद के सामने। नहीं लिखा हुआ है कि नहीं है, बेटा नहीं, बेटा वो नहीं। आप कहते हो ना है, आप तो मानते हो ना है। नहीं मैं ये नहीं कहता कि कुरान में लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ बाइबल में लिखा हुआ है। गलत बात तो ना आप मुझे यही कह रहा हूँ ना, कुरान में लिखा है ना कि वो अल्लाह का बेटा नहीं है, और आप कहते हो अल्लाह का बेटा है। मैं मानता हूँ कि कुरान में अगर लिखा हुआ है तो दोनों मुस्लिम के साथ मैं बैठता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे कुरान में नहीं लिखा हुआ कि वो अल्लाह का बेटा है, तो मैं कहता ठीक है नहीं लिखा आपके लिए, आपके लिए नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरी बाइबल मुझे ये बता। अच्छा एक पॉइंट सुनिए, ये भाई मेरे भाई एक पॉइंट सुन लें। देखिए ये दोनों बातें ना आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इनमें से दो मजहब है तो कॉन्ट्रडिक्ट होनी है। हाँ, मजहब दो है, दोनों ठीक नहीं ना हो सकती। दोनों ठीक, दोनों एक टाइम पे ठीक नहीं हो सकती ना। दोनों एक टाइम पे अपने मजहब के हिसाब से अगर मुस्लिम देखेंगे तो राइट नो उनके लिए ये अपने मजहब के हिसाब से नहीं होता। सच होता है। सच यार मुझे म्यूट करना पड़ता, फौरन जुमला नहीं पूरा होने देता। अपने मजहब के हिसाब से नहीं होता, सच होता है। ये नहीं कि मेरे हिसाब से आज बाहर दिन है, आपके नहीं मेरे हिसाब से बाहर रात है, ऐसे नहीं होता। सच इंडिपेंडेंटली सच होता है। या तो ईसा खुदा का बेटा है या नहीं है। और आप कह रहे थे ना मुझे हर मजहब में है जी इस तरह है, उसके अंदर लिखा है। ओ भाई आपका कुरान जो है ये उसकी, पहले आपने क्या वर्ड स्टोरी आपने यूज किया था, आपने कहा था उसकी मुनाफी है, और इन्होंने कहा उन्होंने कोई मुनाफी नहीं है। इतनी बड़ी मुनाफी की एग्जांपल दे दी है। अब वो मुनाफी नहीं आपको समझ आ रही तो फिर आप मुनाफिक हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था ना, आप सुना के सुन्नी टुन्नी है, क्रिस टुन्नी है आप, तो रहने दें, छोड़े। मेरा ख्याल आपसे हो गई काफी बात आपकी ऐसी कि बोंगियां मारी जा रही। मैंने आपको पहले भी ले लिया था, है आपके पास कुछ भी नहीं है। आखिरी वर्ड कहते हैं फिर मैं आगे जाता हूँ। आखिरी वर्ड में क्या कहूँ, बस आपको इन चीजों की समझ नहीं है, आप लोगों को लड़ाने के चक्कर में है, खुदा लड़ाने के चक्कर में, खुदा से दूर करने के चक्कर में। खुदा कौन सा? ईसा खुदा का बेटे वाले खुदा से या अल्लाह से दूर करे? खुदा एक ही है। नहीं तो वो अल्लाह का बेटा है, एक अल्लाह का बेटा भी है बीच में। उसने हर मजहब के लिए अपने, वो अल्लाह का बेटा भी है। अल्लाह के बेटे से दूर करे या अल्लाह के करीब करे? ईसा की बात नहीं कर रहा, खुदा की बात मैं अल्लाह के बेटे की बात कर रहा हूँ, बेटे की बात नहीं कर रहा। नहीं, बाप का बेटा नहीं है, उस बाप का बेटा नहीं है। आपका जो कुफरिया, आपका जो नजरिया है ना कीदा, वो कुफरिया कीदा है, कुफर है आपका। जाके मस्जिद के सामने जाके कहें कि अल्लाह का बेटा है, जाके कहें, जरा लग पता जाएगा आपको क्या है। तो चले
اچھا اچھا یہ ایسی فضول قسم میں سوچ رہا تھا ان کو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے نا بڑی عزت کرتا ہے قرآن ان کی، تو جو سورہ توبہ کی 30ویں آیت ہے نا اس کے اندر وہ ان کی صاف قرآن ان کی تنقید کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یہ ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور اس طرح پہلے بھی کافر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، تو کوئی یہ چکر نہیں ہے کہ آپ وہ یہودیوں والی ہے نا the Jews says Ezra is the son of Allah. ہاں یہ والی یہ ہے بھائی آپ کا عیسیٰ کا بھی ذکر ہے. ہاں یہ والا بھائی آپ کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں، وہ جو قرآن بڑی عزت کرتا ہے. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے. اللہ انہیں غارت کرے. اور وہ کیسا اللہ یہاں پہ تمہیں غارت کرنے کی دعائیں کہہ رہے ہیں، قرآن دعا کر رہی ہے ہاں جی غارت ہو جائیں آپ. بھائی وہ اپنے مذہب کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھیں گے، ہمارے لیے جو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہمارے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کریں نا. ہاں تو اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میں یہی تو ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ خدا کو کیوں کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے؟ نہیں تو کون سا خدا ہے؟ یہ والا خدا مانوں یا اللہ مسلمانوں کا خدا مانوں؟ خدا ایک ہی ہے. نہیں ہے نا، دونوں کا نظریہ اور ہے، اور دونوں کا نظریہ اور ہے نہیں. اور بھائی سچویشن کے حساب سے، مذہب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون جو ہے وہ اتارنے پڑے، نئے سے نیا قانون اتارنا پڑا. قانون کو تو بعد میں آئیں گے نا، پہلے عقیدے پہ تو آئے نا. پہلے یہ تو ثابت کرے کہ خدا کا بیٹا کوئی تھا دنیا پہ جس کی شکل، جس کا سارا انسان نما تھا یا نہیں تھا. اور دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ نہیں بھائی خدا تو اس چیز سے پاک ہے. عقیدے پہ بات کریں. قرآن اگر کہتا ہے تو قرآن والے قرآن کو فالو کریں گے نا. میں کیوں کروں اس چیز کو فالو؟ بتائیں نا. یعنی میرا میں بھی کیوں کروں فالو؟ تو یہ اسی خدا کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اسی خدا ایک ہے نہیں، پھر قرآن اس خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا. پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ دو چل میرا خیال چھوڑ دیں اس کو، میرا خیال اس بندے کو رہنے دیں. اس کی زیادہ پڑھا لکھا مجھے نہیں لگتا یہ اس کو بیسک لاجک کی بھی سمجھ آ رہی ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.